السلام علیکم ویورز، میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ دا لائر۔ لا اینڈ دا لائر میں آج جس موضوع کو ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہے مہر، ڈوور۔ ڈوور کیا ہے؟ ڈوور کب دیا جاتا ہے؟ ڈوور کتنی قسم کا ہے اور ادائیگی کے لحاظ سے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ڈوور مہر ادا نہیں کرتا تو پھر عورت کے پاس کیا قانونی چارہ جوئی کرنے کا حق ہے؟ یہ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن موضوع پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیوز کا سلسلہ بیسیکلی لیگل اویئرنیس کی خاطر ہم نے شروع کیا ہے بحیثیت شہری پاکستان کے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، کیونکہ میرے خیال سے میرے نزدیک ہمارے ملک کے مسائل کے بڑھنے کی وجوہات میں سب سے اہم جو وجہ ہے وہ اویئرنیس کی کمی ہے۔ اسی کمی کو دور کرنے کی جس حد تک ممکن ہو کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نکاح ایک سول کنٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے شریعت کی روح سے میاں اور بیوی کے درمیان، اور مہر وہ مالی فائدہ ہے جو عورت کو حاصل ہوتا ہے نکاح کی صورت یا نکاح میں اپنے شوہر سے، یعنی وہ رقم کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے یا جائیداد یا کسی بھی جنس کی صورت میں بھی، زیورات کی شکل میں بھی عورت کو ملنا ہوتا ہے اپنے شوہر سے نکاح کے عوض۔ قرآن پاک میں سورہ نساء میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عورتوں کو مہر خوش دلی سے ادا کرو، یعنی مہر جب آپ دے رہے ہو اپنی بیوی کو تو خوش دلی کے ساتھ ادا کرو، تنگ دلی کے ساتھ ادا نہ کرو، تنگ ہوتے ہوئے ادا نہ کرو۔ اب مہر کی قسمیں کتنی ہیں؟ بیسیکلی قسموں کے لحاظ سے یا اقسام کے لحاظ سے مہر دو قسم کا ہے، ایک اسپیسیفائڈ ڈوور مہر مقررہ اور دوسرا مہر مثل یا کسٹمری ڈوور۔ اسپیسیفائڈ ڈوور وہ ہوتا ہے جو بوقت نکاح یا نکاح کے بعد کسی بھی لمحے میاں بیوی یعنی فریقین باہمی رضامندی سے طے کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے اسپیسیفائڈ ڈوور یا مہر مقررہ۔ اب مہر مقررہ کے تعین کی زیادہ سے زیادہ مقدار شریعت نے نہیں بتائی، نہ قدغن لگائی گئی ہے کہ کوئی کتنا زیادہ نہیں رکھ سکتا، لیکن کم سے کم کے حوالے سے بتا دیا گیا ہے۔ احناف کے نزدیک کم سے کم مہر 10 درہم تک ہو سکتا ہے اور مالکیوں کے نزدیک 3 درہم تک ہو سکتا ہے، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک کوئی کم سے کم کی لمٹ نہیں بتائی گئی، زیادہ سے زیادہ جس کی جتنی بساط ہے وہ خوش دلی کے ساتھ اپنی بیوی کو دے سکتا ہے۔ اب دوسری قسم مہر مثل یا کسٹمری ڈوور ہے۔ اگر کسی عورت کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تو ایسی عورت کو بھی مہر ملے گا شریعت کی روح سے، یہ عورت بھی مہر سے محروم نہیں رہے گی۔ اس عورت کو جو مہر ملے گا وہ پھر کسٹمری ڈوور ہوگا، مہر مثل ہوگا، یعنی اس عورت کے خاندان کی دیگر عورتوں کو، یعنی اس کی پھوپھی، اس کی بہن کو جس طرح مہر ملا یا جتنا مہر ملا اتنا مہر اس عورت کو ملے گا، بشرطے کہ یہ عورت اپنی اوصاف میں، اپنے ادب آداب میں، اخلاق میں اور شکل و صورت میں ان عورتوں کی مماثلت یا ان کی مانند ہو۔ اب ایک نکاح جو پری اسلامک سوسائٹی سے قبل از اسلام سے چلا آ رہا ہے، جس کو شریعت ناپسند کرتی ہے، وہ ہے نکاح شغار، وٹا سٹا، بدلہ جسے کہتے ہیں، جس میں ایک عورت نکاح میں دے دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں دوسری عورت نکاح میں لے لی جاتی ہے۔ ایسے نکاح میں اکثر اوقات مہر نہیں رکھا جاتا یا مہر کا تعین نہیں کیا جاتا۔ شریعت اس طرح کے نکاح کو ناپسند
کرتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی وہ عورت جس کا نکاح ہوا شرعاً وہ مہر سے محروم نہیں رکھی جا سکتی۔ ایسی عورت کو بھی مہر ملے گا، مہر مثل کسٹمری ڈور کی شکل میں۔ اب ادائیگی کے لحاظ سے مہر کی دو قسمیں ہیں، مہر معجل اور غیر معجل۔ معجل عجلت سے نکلا ہے، یعنی فوری طلب کرنا، عند الطلب بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ مہر ازواجی تعلقات ہو گئے ہوں شروع یا اس سے قبل، عورت جس لمحے بھی چاہے اپنے شوہر سے کلیم کر سکتی ہے، مانگ سکتی ہے، اور مرد پابند ہے کہ عورت کو یہ مہر جب بھی وہ تقاضا کرے اس کا وہ اسے دینے کا پابند ہے، اسے دے گا۔ اگر شوہر نہیں دیتا مہر معجل تو پھر اس صورت میں عورت اگر ازواجی تعلقات شوہر کے جو فرائض ہیں بیوی کے ذمے وہ ادا کرنے بند کر دے تو مرد زبردستی نہیں کر سکتا شریعت کی روح سے۔ ہاں، اگر مرد دعویٰ دائر کرتا ہے عدالت میں اپنے ازواجی حقوق کے لیے عورت کے خلاف، تو ایسی صورت میں پھر عدالت جب تک مرد وہ مہر نہیں دیتا، عورت کو مہر کی رقم نہیں دیتا یا جو بھی چیز مہر میں تھی، اس وقت تک اس شوہر کے حق میں ڈگری پاس نہیں کرے گی۔ دوسری صورت ادائیگی کے لحاظ سے ہے مہر غیر معجل۔ غیر معجل وہ مہر ہے جس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ یا تو بتا دیا گیا ہو کہ جی 10 سال تک یا 10 سال بعد یہ مہر ادا کیا جائے گا، فرض کریں تو 10 سال کا ٹائم پیریڈ پورا ہونے پر یہ واجب الادا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کا ٹائم نہیں ہے تو پھر یا شادی ختم ہونے پر یا میاں بیوی میں سے کسی کی فوتگی پر جب نکاح ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ مہر پھر واجب الادا ہوتا ہے۔ فرض کریں اگر بیوی فوت ہو گئی، اب نکاح ختم ہو گیا ہے، تو بیوی کے وارث شوہر کے خلاف دعویٰ دائر کر کے اس مہر کا تقاضا کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی زندہ ہے، شوہر فوت ہو گیا ہے، تو بیوی اپنے شوہر کی وراثت میں سے اپنا یہ حق مہر حاصل کرے گی اور پھر وراثت باقی لوگوں میں تقسیم ہوگی۔ اور اگر وراثتی پراپرٹی دیگر لوگوں کے قبضے میں ہے، دیگر وارثوں کے قبضے میں ہے، تو پھر وہ وارث پابند ہیں کہ جس کو جس طرح کا حصہ، یعنی کسی کو 1/2 مل رہا ہے، کسی کو 1/4 مل رہا ہے، تو وہ اس حساب سے مہر کی رقم دینے کے پابند ہیں اس بیوی کو۔ اب ایک قانونی سوال کہ یہ عورت کب کلیم کر سکتی ہے، کب دعویٰ دائر کر سکتی ہے مہر کے لیے؟ اگر مہر معجل تھا تو جب عورت نے تقاضا کیا اس مہر کے حصول کا، اس وقت سے لے کر جب مرد انکار کر دیتا ہے دینے کا کہ میں نہیں دیتا، اس وقت ان دونوں اوقات کو دیکھتے ہوئے 3 سال کے ٹائم پیریڈ کے اندر سیکشن 103 لمیٹیشن ایکٹ ہے، اس کے مطابق وہ کہتی ہے کہ پھر بیوی دعویٰ دائر کرے گی۔ اور اگر شادی ڈیزولو ہو چکی ہے فوتگی کی وجہ سے یا طلاق کی وجہ سے، تو پھر بھی 3 سال کا ٹائم پیریڈ ہے۔ 3 سال کے ٹائم پیریڈ میں اگر شوہر فوت ہوا تو بیوی دعویٰ دائر کر کے اپنا حق مہر حاصل کر سکتی ہے، یا اگر بیوی فوت ہوئی ہے تو بیوی کے ورثاء حق مہر حاصل کر سکتے ہیں اس کے شوہر سے یا دیگر وارثوں سے۔ اب بعض اوقات اسپیسیفائی نہیں کیا جاتا مہر معجل ہے یا غیر معجل، ایسی صورت میں پھر مہر کو مہر مطلق کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے پھر احناف کے نزدیک مہر کا کچھ حصہ غیر معجل اور کچھ حصہ معجل ہوگا، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک سارا کا سارا معجل ہوگا۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 10 میں بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں پھر جو مہر ہوگا وہ معجل ہوگا، یعنی عند الطلب ہوگا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ موضوع بہت طویل تھا، کوشش کی کہ اس کو سمرائز کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کریں
ویڈیو لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو۔ تھینکس، اللہ حافظ۔